دعائیں تو ساری مشترکہ جو تھی میرے مومنین نے ذمہ لگائی تھی، وہ ایک بھائی نے بھی دعا بچے کے لیے کری ہے، شباز مولا اس کو صحت قلی عطا فرمائے، اور مومنات سے کسی عورت نے پرزور اپیل کی ہے کہ اس کے بچے کے لیے دعا کریں مولا اسے صحت قلی عطا فرمائے۔ چلیں زیادہ انتظار نہ کرواؤں، پہلا جملہ اب حضرات کی سماعتوں کی نظر کر کے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ابھی میں بیٹھا ہوا تھا قبلہ فیاض ہاشمی صاحب کے پاس، تو وہیں پر سرکار عباس کی حاضری لے کر آ گیا بندہ۔ دیکھیں پوری کائنات جیسے اللہ رزق بانٹتا ہے ویسے ہی حسین رزق بانٹتا ہے۔ جیسے اللہ کا رزق کھانے کے لیے مذہب کی قید نہیں، اسی طرح حسین کا رزق کھانے کے لیے مذہب کی قید نہیں، لیکن یہ جو حاضری ہے سرکار عباس کی، اس کو چکھنے کے لیے کھانے کے لیے جناب زہرا کے دشمن پر لعنت کرنا ضروری ہے۔ یہ بڑی اہم بات تھی جو میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ تو جس پلیٹ میں میں نے حاضری چکھی اسی میں میرے بھائی فیاض ہاشمی صاحب، میں نے کہا قبلہ مجھے پتا ہوتا تو میں یہ جسارت نہ کرتا آپ سے پہلے میرے بڑے بھائی۔ وہ قوم کامیاب نہیں ہوتی جو اپنے محسنوں کو بھول جائے۔ یہ محسن ہے ہمارے، ہم سوچیں گے عابد ناصر کی کہاں سے آتے ہیں، ان کی محنتیں ہیں جو سارے میرے سامنے بیٹھے سارے حضرات کی محنتیں۔ تو پہلا جملہ میں مبلغ اعظم حضرت علامہ محمد اسماعیل دیوبند اعلی مقام، ان کے جملے سے پہلے تقریر میں پہلے جملے سے نتیجہ دوں گا، اور چولی میں وسعت ہو تو پھیلانا، جنت تمہاری چولی میں آ کر گرے گی۔ قبلہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ایک مولوی کی نظر پڑی، اس کے دل میں خیال آیا یہ تو شیعوں کا مولوی ہے۔ اس نے قریب آ کر کہا کہ علامہ صاحب میں نے سنا ہے بندہ کتے کا جوتا کھا لے شیعہ کا نہ کھائے۔ مبلغ اعظم نے مشتاق پڑھا، آپ کے دور کے مولوی ہیں، مبلغ اعظم نے جیب سے 5 کا نوٹ نکالا، کہا یہ تیرا انعام ہے، پیسے دے کر خوش ہوا، کہتا ہے علامہ صاحب آپ نے میری بات پر توجہ نہیں کی، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بندہ کتے کا جوتا کھا لے شیعہ کا نہ کھائے۔ مبلغ اعظم نے کہا اگر میں تجھے اس کا جواب دوں تیری قوم مجھے مارے۔ کہنے کا کیا مطلب؟ مبلغ اعظم نے کہا بندہ جوتا اس کا کھاتا ہے جس سے مذہب ملتا ہو، تیرا مذہب شیعہ سے نہیں کتے سے ملتا۔ یہ میں سمجھ آ رہی ہے میرے بچے، سمجھ آ رہی ہے میرے سلامت ہے میرے بچے۔ بسم اللہ آگے آج میں مسلسل سرے میں جو آئے مجیدہ تلاوت کرنے کی شرف حاصل کر رہا ہوں، موضوع میں آج شروع کرنے لگا ہوں، اس کے لیے میں نے پہلے اپنے مجمع کو تیار کیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں والذی بعث فی الامیین،
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ فرماتا ہے ہم نے امیین میں ایک رسول بھیجا. آگے بھیجنے کا مقصد بتایا یتلو علیہم آیاتہ کہ لوگوں کے درمیان اللہ کی آیات تلاوت کرے. وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاک کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے. اللہ نے اپنے نبی کو پڑھانے بھیجا ہے. 1400 سال سے مسلمانوں کو پتہ نہیں چلا جو پڑھانے آیا ان پڑھ نہیں ہوگا. سمجھ آئیے کریے اللہ نے اپنے نبی کو پڑھانے بھیجا. پتہ کس دور میں پڑھانے بھیجا؟ جس دور میں سب سے پڑھا لکھا ابو جہل ہوا کرتا تھا. سلام ہے پڑھانے بھیجا. آمینہ کلال اس کائنات میں حیوانوں کو انسانوں کو مسلمانوں کو صاحب ایمان اور صاحب ایمان کو سلمان بنانے آیا ہے. سلام ہے بسم اللہ. آپ کی بھرپور توجہ ہے جو مجھے درکار تھا, جو میں چاہتا تھا کہ آپ کی توجہ ہے. پھر میں اللہ کے حبیب کا تذکرہ کروں. خلیل اللہ کا تذکرہ کر چکا ہوں. خلیل اللہ اسے کہتے ہیں جو اللہ کو دوست رکھے. حبیب اللہ اسے کہتے ہیں اللہ جسے دوست رکھے. بسم اللہ آپ کے جس پر زلیخا عاشق ہو جائے. یار پیچھے سمجھ نہیں پیا. جس پر زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں. جس پر اللہ عاشق ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں. بولے میرا مجمع میں نار سلام مجمع میں یار. بسم اللہ آپ کو لیکن دنیا نے پھونکا ہے محمد والے محمد کو. نہیں میرے جیسا محمد کی قدر اتنی ہے جتنی بڑے بھائی کی ہے. لعنت ہے قوم پہ. محمد بشر ہے ہاتھوں پہ ایمان لانے کے لیے. جو بشر ہے وہ عرش مولا پر چلا گیا. جو نور ہے سدرہ پر کام رہا ہے. میرے نبی کا انگ موجودہ ہے. قصر ابو طالب جنہ قلعہ لائن مار کے اس امام بارگاہ میں اتنے عظیم فریش مجمع میں میں اس آیت پر ایک نہیں میرے جیسا کام علم طالب علم 10 حصے بھی پڑھے تو تفسیر آگے جا رہی ہے. میرے نبی کا انگ موجودہ ہے. میرے نبی کا حال موجودہ, چال موجودہ, بال موجودہ. سمجھ آئیے کریے سمجھ آئیے کریے. جب تک زندہ رہے جسم کا سایہ نہیں تھا. کسی بندے نے اہل سنت کے بہت بڑے عالم سرکار علامہ زرقانی صاحب کے ساتھ اور سے کسی نے پوچھا کہ حضور اکرم کے جسم کا سایہ کیوں نہیں تھا. انہوں نے کہا حضور